چونکہ شفا کی بات ہو رہی ہے، کلینک کی بات ہو رہی ہے، اللہ پاک سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اکثر بیماریوں کا علاج جو ہے وہ شہد کے اندر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شہد اتنا میٹھا شفا والا کیسے بن گیا کہ اس کے پیچھے درود پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا رس میٹھا ہو سکتا ہے نا، تو جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، جس کی زندگیوں میں بد اعمالی کی پھکاوٹ ہو، اور وہ چاہے کہ اس کی زندگی کے اندر نیکیوں کی مٹھاس آ جائے، وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، اس کی زندگی انشاءاللہ شہد جیسی میٹھی ہو جائے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں یہاں تو ڈاکٹر صاحبان سے بھی عرض کروں گا کہ جو مریض آیا کریں، بے شک دوائی ضرور دیں، مگر ساتھ درود پاک کا تحفہ بھی دیں، درود پاک پڑھنے کی تلقین بھی کرتے رہیں، آپ بھی درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی دوائیوں میں شفا آ جائے گی۔ اور جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں، بعد میں سوشل میڈیا پر، بدری چینل پر سنیں، درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ برکتیں پائیں گے، آخرت میں بھی برکتیں پائیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یقیناً بیماری کے لیے، شفا کے لیے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی طرف ہم جاتے ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے قرآن کے بارے میں، کلام الہی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ روحانی امراض ہوں چاہے جسمانی امراض۔ قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن خود شفا ہے، قرآن کے ہر ہر لفظ اور ہر ہر آیت میں شفا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن ہم جاری رکھیں۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بعض اوقات کہتے ہیں کہ لا علاج مریض ہو گیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بے شک نہیں ہوگا، میرے رب کے پاس اس کا علاج ضرور ہے۔ ہم اس دوا تک پہنچے نہیں ہیں، ہماری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، بس دوا پہنچنے کی دیر ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم بیسٹ دوائی لیتے ہیں، بیسٹ ڈاکٹر لیتے ہیں، بھرپور علاج کرتے ہیں، پھر بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو سنیے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حدیث پاک کے تحت معراج شرح مسکات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا امراض پر واقع نہیں ہوتی، یعنی دوا کا اثر نہیں ہوتا۔ اور جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ امراض پر واقع ہوتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار ڈاکٹر تھا اور جناب بڑا اچھا کلینک تھا، بڑا اچھا ہاسپٹل تھا، بے شک اب ہم یہ سارے اسباب ضرور کریں، مگر شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے۔ ایک اور جگہ فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی پریشانیاں دور کی جائیں، ان کے لیے راحتیں کی جائیں۔ اور یقین جانیے، لوگ بعض اوقات خوشی ڈھونڈتے ہیں کہ میں جناب بڑا گھر بنا لوں، بڑی گاڑی بنا لوں، بڑے پیسے بنا لوں۔ اصل خوشی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو خوشی ملے نا، آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ اس کی برکت سے جو آپ کو خوشی عطا فرماتا ہے اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ جو کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے چلتا ہے، جب تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے مسلمانوں کو آسانیاں ہوں، مسلمانوں کی
تکلیفیں دور ہوں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو اپنی زندگی میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔